بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ شروع کرتے ہیں آج کا لیسن نمبر 7۔ اس میں ہم آج مزید حروف جر سیکھیں گے۔ اب تک ہم پچھلے لیسنز میں حروف جر سیکھتے آ رہے ہیں، اس میں ہم نے سیکھے لی، من، عن، بی، فی، علی۔ آج کے لیسن میں ہم مزید حروف جر سیکھیں گے انشاءاللہ۔ گرامر ہم کر رہے ہیں ٹی پی آئی کے ساتھ، اس کو آپ یاد رکھیے، سنیے، دیکھیے، سوچیے، بولیے، بتائیے، دل سے کیجیے، مل کر کیجیے۔ تھوڑا سا میں ریویژن آج کرنا چاہوں گی، اب تک جو ہم کر چکے ہیں اس کو ایک گو تھرو کرتے ہیں تاکہ آپ کے ذہن میں دوبارہ اچھی طرح بیٹھ جائے۔ الفاظ یعنی کلمہ کی ہم نے 3 اقسام پڑھی ہیں: اسم، فعل، حرف۔ اسم کسی چیز کا نام، کسی شخص کا نام، یا صفت، یا مزید ہم نے کافی ساری چیزیں کی تھیں۔ ایڈجیکٹیوز بھی اس میں آتے ہیں، یعنی صفت اس میں آتی ہے، پروناؤنز اس میں آتے ہیں۔ اور اسم کی پہچان ہم کس طرح کر سکتے ہیں: ال لگا ہو، تنوین ہو، اونا، اینا، اور مؤنث کے لیے گولتا اور الفتا کا اضافہ کیا جاتا ہے۔ فعل جس سے کام کے ہونے یا کرنے کا پتہ چلے زمانے کے ساتھ، یہ بھی انشاءاللہ ہم آگے کی کلاسز میں کریں گے۔ ابھی ہم سیکھ رہے ہیں حرف، حرف جو اسم اور فعل کو ملاتا ہے۔ آج کے سبق میں ہم سیکھیں گے الا، مع، عند۔ ان کو ہم اٹیچڈ پروناؤنس کے ساتھ ملانا سیکھیں گے اور پھر ان کے کیا میننگز بنتے ہیں وہ سیکھیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتے ہیں آج کا سبق۔ تو سب سے پہلے الا۔ الا جب اٹیچڈ پروناؤنس کے ساتھ مل کر آتا ہے تو جو اس کی شکل آ جاتی ہے وہ ہم ٹیبل کے ذریعے دیکھتے ہیں۔ الا سے الیہ، الیہم، الیکا، الیہ، الیکم، الینا۔ الا کا مطلب یاد رکھنے کے لیے، الا کا مطلب ہے طرف، تو الیہ اس کی طرف، الیہم ان سب کی طرف، الیکا آپ کی طرف، الیہ میری طرف، الیکم آپ سب کی طرف، الینا ہماری طرف۔ الا کا مطلب یاد رکھنے کے لیے آپ ایک جملہ جو ہم عمومی طور پہ بہت زیادہ بولتے ہیں، کسی کے انتقال کی خبر سنیں یا کوئی اچانک کوئی ایسا حادثہ ہو جائے، جیسے زیادہ تر جب لائٹ چلی جاتی ہے تو ہمارے منہ سے یہی جملہ نکلتا ہے: انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تو الا کا مطلب یاد رکھنے کے لیے آپ یہ جملہ یاد کر لیجئے۔ اس کے بعد ہے مع۔ مع کو ہم اٹیچ پروناؤنس کے ساتھ ملا کے پڑھتے ہیں: معہو اس کے ساتھ، معہم ان سب کے ساتھ، معکا آپ کے ساتھ، معی میرے ساتھ، معکم آپ سب کے ساتھ، معنا ہمارے ساتھ۔ مع کا مطلب یاد رکھنے کے لیے آپ یہ جملہ یاد رکھیے: ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ تو اس جملے کو آپ یاد رکھیں گے تو آپ کو مع کا مطلب خود بخود ذہن میں آ جائے گا۔ تیسرا حروف جر ہے ہمارے پاس آج عند۔ عند کا مطلب ہے پاس۔ اچھا ایک چیز یاد رکھیے، مع اور عند جو ہیں وہ اسم ہیں لیکن حرف کی طرح استعمال کیے جاتے ہیں، حرف کی طرح استعمال ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اب ہم اس کو ملا کے پڑھتے ہیں ضمائر کے ساتھ: عندہ اس کے پاس، عندہم ان سب کے پاس، عندکا آپ کے پاس، عندی میرے پاس، عندکم آپ سب کے پاس، عندنا ہمارے پاس۔ اس کے لیے اگزامپل آپ اس طرح یاد کر سکتے ہیں: کم ریالاً عندکا۔ کم کا مطلب ہوتا ہے کتنے۔ ریال جو سعودیہ میں جو کرنسی استعمال ہوتی ہے اس کو ہم ریال کہتے ہیں، تو کم ریالاً کتنے ریال ہیں، عندکا آپ کے پاس، کا آپ کے، عندہ پاس۔
تو آپ اس میں پاکستانی روپے کی بات کریں تو کم روبیتاً عندکا، کتنے روپے ہیں آپ کے پاس، اس طرح بھی کہہ سکتے ہیں. تو عندہ کا مطلب یاد رکھنے کے لیے آپ یہ جملہ یاد کر لیجئے. اب آتے ہیں ہم عربی بول چال کی طرف. اب جملہ ہے حل عندہ قلم، کیا اس کے پاس قلم ہے؟ نعم عندہ قلم، جی ہاں اس کے پاس قلم ہے. حل عندہم قلم، کیا ان سب کے پاس قلم ہے؟ نعم عندہم قلم، جی ہاں ان کے پاس قلم ہے. اسی طرح حل عندک قلم، کیا آپ کے پاس قلم ہے؟ نعم عندی قلم، جی ہاں میرے پاس قلم ہے. حل عندکم قلم، کیا آپ سب کے پاس قلم ہے؟ نعم عندنا قلم، جی ہاں ہم سب کے پاس قلم ہے. اس کو آپ گروپ میں پریکٹس کیجئے، چاہے اکیلے بیٹھ کے پریکٹس کیجئے. جتنا آپ پریکٹس کریں گے اتنا زیادہ آپ کے ذہن میں بیٹھے گا. اچھا، ہم نے اس سے پہلے سیکھا تھا ربوہو اس کا رب، ربوہا اس عورت کا رب. یہ میں نے پچھلے لیسن میں بھی بتایا تھا آپ کو. اسی طرح الیہ اس کی طرف، اور الیہا بتائے گا کہ ہم کسی عورت کی بات کر رہے ہیں. ہا جو ہے وہ عورت کے لیے یوز ہوتا ہے، تو اس عورت کی طرف. علیہ اس پر، علیہا اس عورت پر. عندہو اس کے پاس، عندہا اس عورت کے پاس. تو یہ ٹیبل ایک ساتھ اس کو میں دہرا رہی ہوں، آپ بھی میرے ساتھ دہرائیے. الیہ اس کی طرف، الیہم ان سب کی طرف، الیکا آپ کی طرف، الیہ میری طرف، الیکم آپ سب کی طرف، الینا ہماری طرف. معہو اس کے ساتھ، معہم ان سب کے ساتھ، معکا آپ کے ساتھ، معی میرے ساتھ، معکم آپ سب کے ساتھ، معنا ہمارے ساتھ. عندہو اس کے پاس، عندہم ان سب کے پاس، عندکا آپ کے پاس، عندی میرے پاس، عندکم آپ سب کے پاس، عندنا ہمارے پاس. یہ ایک ساتھ لکھ دیے گئے ہیں. الا کا مطلب طرف، اور الا کا مطلب یاد رکھنے کے لیے انا للہ و انا الیہ راجعون. مع کا مطلب ساتھ، ان اللہ مع الصابرین. عند کا مطلب پاس، اور اس کے لیے جملہ ہے کم ریالا عندک، کتنے ریال ہیں آپ کے پاس. حل اللہ معہ، کیا اللہ اس کے ساتھ ہے؟ نعم اللہ معہ، جی ہاں اللہ اس کے ساتھ ہے. حل اللہ معہم، کیا اللہ ان سب کے ساتھ ہے؟ نعم اللہ معہم، جی ہاں اللہ ان سب کے ساتھ ہے. حل اللہ معک، کیا اللہ آپ کے ساتھ ہے؟ نعم اللہ معی، جی ہاں اللہ میرے ساتھ ہے. الحمدللہ. حل اللہ معکم، کیا اللہ آپ سب کے ساتھ ہے؟ نعم اللہ معنا، جی ہاں اللہ ہم سب کے ساتھ ہے. یہ ٹیسٹ آپ لوگوں کے لیے. الیہ معنا عندکا. اچھا، ایک چیز اب انشاءاللہ میں ایک دو دنوں میں کوشش کر کے ایڈ کروں گی کہ شروع سے لے کے آج یہ میرا 7th لیسن ہے، تو میں 3 لیسنز کے حساب سے ایک چھوٹا سا کوئز بنا کے اس کی بھی ویڈیو جلدی اپلوڈ کرنے کی پوری کوشش کروں گی، جو کہ اب آپ لوگوں نے سولو کرنی ہے، اور مجھے اس کا کامنٹ باکس میں جواب دیں، یا مجھے پرسنلی آپ میسج کر کے جواب دے سکتے ہیں. تو انشاءاللہ 1-2 دنوں میں کوشش کر کے وہ کوئز جو لیسنز اب تک ہم کر چکے ہیں ان کے حساب سے کچھ کوئز ہوگا، تاکہ مجھے آپ لوگوں کی پروگریس بھی پتہ چلے، اور آپ کو سب سے بڑھ کر آپ کو خود اپنے بارے میں پتہ چلے کہ آپ نے اب تک ان لیسنز سے کیا سیکھا. اسی بات کے ساتھ ختم کرتے ہیں کہ اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں قرآن کو پڑھنے، سمجھنے، غور کرنے، یاد کرنے، عمل کرنے اور پھیلانے کی توفیق دے. آمین. انشاءاللہ پھر ملتے ہیں نیکسٹ لیسن کے ساتھ. تب تک کے لیے اجازت.
سبحان اللہ و بحمدہ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔